ایلس ان ونڈرلینڈ۔ السلام علیکم ویورز۔ سیانے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سامنے دھری چیز نظر نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس بات سے مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میری امی کی پھپھو نصرت نے بتایا تھا کہ وہ اپنے میکے آئیں تو رات کو رہنا پڑ گیا۔ ان کے پاس سونے کی کافی بھاری چوڑیاں تھیں۔ پھپھو نصرت کہتی ہیں کہ مجھے پریشانی تھی کہ رات کو کہیں چور نہ آ جائیں اور میری اتنی قیمتی چوڑیاں چوری نہ ہو جائیں۔ وہ میری نانی کے پاس آئیں اور کہا کہ بھابھی میں کیا کروں، چوڑیوں کا ڈر لگا ہے، چوری نہ ہو جائیں۔ نانی نے کہا کہ یہ چوڑیاں مجھے اتار کے دو، اور پھر وہ چوڑیاں صحن میں پڑے ہوئے پانی کے گھڑے میں ڈال دیں۔ صبح میں ان سے چوڑیاں لینے گئی تو انہوں نے گھڑے میں ہاتھ ڈال کر ساری چوڑیاں نکال کر دیں اور کہا کہ انہیں اچھی طرح گن لو۔ پھر نانی نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ قیمتی چیزوں کو بہت سنبھال کر مت رکھنا۔ سامنے دھری چیز پہ کسی کی نظر نہیں جاتی اور وہ محفوظ رہتی ہیں۔ ویورز، اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ وہ عظیم کاریگر ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی پوری صناعی کے ساتھ جھانک رہا ہے۔ آسمان سے جھانک کے کہتا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے اور تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ پہاڑوں میں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ان پہاڑوں کو مضبوط کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ تمہاری زمین ڈھلک نہ جائے۔ اور ہاں، ذرا غور کرو، ان پہاڑوں میں جو راستے بنا دیے ہیں، کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے کہ ان پتھریلے راستوں پہ تم چل پھر رہے ہو اور کھیتی باڑی کر رہے ہو۔ پانی کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، پانی ہی زندگی ہے۔ گائے کی طرف توجہ دلا کر کہتا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس کے خون اور گوبر جیسی ناپاک چیزوں میں سے پاک اور مزیدار دودھ کیسے نکلتا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان پر تم اپنی کشتیاں اور بحری جہاز چلاتے ہو، اور ان سمندروں پر ہم نے ہوائیں چلا دی ہیں۔ اگر یہ ہوائیں رک جائیں تو تم سفر نہیں کر سکتے، نہ ہی تجارت کر سکتے ہو۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ترکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ یہ کھانا کتنے مراحل طے کر کے تمہارے دسترخوان کی زینت بنا ہے۔ تم نے اپنے دانتوں اور کھانے کے عمل پر غور نہیں کیا۔ دانتوں کے درمیان زبان کا کیا کام ہے؟ پورا انسانی جسم کیسے کام کر رہا ہے؟ کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ہارٹ بیٹ کو چلاتا ہے اور وہ کسی بھی فرد کی آخری سانس تک بلا رکے مسلسل چلتا رہتا ہے؟ صحرا میں اونٹ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کو دیکھو، میں نے کیسے تخلیق کیا ہے۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں پہ موجود لمبی ڈبل پلکوں کو دیکھا ہے؟ ایک اس کی آنکھوں کو ریت سے بچاتی ہے اور دوسری لمبی لیئر سن گلاسز کا کام کرتی ہے۔ پرندوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے کہ فضا میں کیسے پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں؟ ان میں رحمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تمہاری طرح پرندوں، حشرات الارض اور جانوروں کے خاندان اور نسلیں ہیں۔ تمہارے خاندان، نسلیں اور مختلف زبانیں اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کے اتنے جلوے ہیں کہ مسلسل دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ انویٹیشن سب کے لیے بلا امتیاز مذہب، رنگ و نسل کے عام ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارے اندر کے چور کا ہے۔
جو کہ بظاہر سامنے دھری چیز پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، کوئی ایسا جنتر منتر، کوئی تعویذ، کوئی عمل یا وظیفہ جو ہمیں راتوں رات دولت، شہرت اور کامیابیوں کی بلندیوں پر لے جائے، محبوب کو قدموں میں لے آئے۔ حالانکہ محبوب کو قدموں میں لانے سے بڑھ کر گھٹیا خواہش ہو نہیں سکتی۔ ہم عیاشیوں کے لیے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، نیشنلٹی کے لیے امریکہ اور یورپ کے خواہش مند ہیں، اور مرنا سعودی عرب اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں اور بچوں کو سب سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے کہ کون ان سے دل سے محبت کرتا ہے اور کون دکھاوا کرتا ہے۔ انہیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نے اپنی بدنصیبی سے اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا جو کہ اس کا حق ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ویورز، ہمارے دیندار طبقے کا پورا زور لوگوں کو وظائف، چلے اور عبادت پہ لگانے کا ہے تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہے، بالکل اسی طرح جس طرح پوپ یا پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، ایک الفوں دو تین چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اوتھوں بعد شمار ہوئے، ایس الف دا نقطہ نیارا ہے، کیوں ہویا ہے شکل جلاداں دی، کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی، سر چاہنا ہے پانڈ عذاباں دی، اگے پینڈا مشکل بھارا ہے، بن حافظ حفظ قرآن کریں، پڑھ پڑھ کے صاف زبان کریں، پر نعمت وچ دھیان کریں، من پھردا جیون ہلکارا ہے، ایک الفوں پڑھو چھٹکارا ہے۔ آخر میں ویورز، ایک بات ہم سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وظیفے، چلے، عبادتیں اور پڑھائیاں جتنی مرضی کر لیں، وہ محبوب نہیں بنتا۔ محبوب تب بنتا ہے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ پھرو، جو وہ دکھائے وہ دیکھو، کھانا کھاؤ تو ساتھ بٹھا لو اور کہو کہ واہ میرے محبوب کتنا ذائقہ دیا ہے۔ باہر جاؤ تو اس کا ہاتھ تھام کے اس کے ساتھ باتیں کرو، وہ خوشی سے ہر بات کا جواب دے گا، اتنا قریب آ جائے گا کہ حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا اور لگے گا کہ ایلس ونڈرلینڈ میں آ گیا ہے۔ کبھی ہمارے ناز اٹھاتا ہے اور کبھی وہ محبوب بن کر ناز اٹھواتا ہے۔ یہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے۔ ویورز، جب وہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے تو بات بڑی خوبصورت اور اچھی لگتی ہے، ہر طرف سرور اور مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنے ناز دکھاتا ہے اور لاڈ اٹھواتا ہے تو ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بہت بعد میں اپنے مقررہ وقت پر ہمیں اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اللہ سے کبھی بھول کر جھپی نہ لگانا، ایک مرتبہ وہ پکڑ لے تو انسان لاکھ جان چھڑائے وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس جھپی کے نتیجے میں انسان کے سارے کس بل نکل جاتے ہیں۔ اب سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔